ایسا بھی ہے کہ وہاں تک کسی کی رسائی نہیں ہو سکتی جب وہ لباس بشر میں لامکاں کی سیر کرتے ہیں اور اپنی آنکھوں سے جیسا کہ اللہ نے دکھانا چاہا اللہ کا دیدار بے حجاب کرتے ہیں اور کہتے ہیں انی رأیت ربی، میں نے اپنے رب کو دیکھا. اس کیفیت کو نہ کوئی بیان کر سکتا ہے نہ کسی کے بس میں ہے. امام کہتے ہیں پوچھتے کیا ہو عرش پر یوں گئے مصطفیٰ کے یوں، پوچھتے کیا ہو عرش پر یوں گئے مصطفیٰ کے یوں، کیف کے پر جہاں جلے کوئی بتائے کیا کہ یوں گیا کون کون لے گیا. تو اہل سنت کا امام کہتا ہے وہی ہے اول وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی ترنگ ہے. یہ بات ہے کسی کے سمجھنے اور سمجھانے کی، بلکہ میرے امام تو یہاں تک کہتے گنجے جو چٹکے تھے ماں اوہا دنا کے باغ میں، گنجے جو چٹکے تھے ماں اوہا دنا کے باغ میں، بلبل سدرہ تک اس کی بو سے بھی محرم نہیں. یعنی جبریل کو بھی نہیں پتا کہ وہاں باتیں کیا ہوئی ہیں. فاوہا الی عبدہ ما اوہا، جہاں جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اللہ اکبر قوت جواب دے جائے اس کے آگے محمد الرسول اللہ کا گزر. آپ غور فرمائیے شان اپنے نبی کی. اب آپ لیکن اتنی گہری باتیں تو نہیں کرتا، اتنا کہتا ہوں اگر حضور کو آئیڈیل بنایا ہوتا، اتنے بڑے نبی، وہ ام المومنین کہتی حضور نے اپنی پوری زندگی میں اپنی کسی بیوی کو کبھی ڈانٹا بھی نہیں، اپنے کسی غلام کو کبھی نہیں ڈانٹا، کبھی کسی بیوی کو نہیں ڈانٹا. اور یہاں جھگڑا ہو رہا ہے بیوی کے ساتھ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، نماز میں دعا کر رہے ہو کہ نبیوں کے طریقے پر چلا. کس نبی کے طریقے پر ہو؟ کس صدیق کے طریقے پر ہو اور کس معاملے میں ہو؟ ایک معاملہ تو بتا دو جس میں نبی کے طریقے پر ہو، ایک معاملہ تو بتا دو جس میں صدیقین کے طریقے پر ہو، ایک معاملہ تو بتا دو جس میں شہداء کے طریقے پر ہو، ایک معاملہ تو بتا دو جس میں اولیاء کے طریقے پر ہو. یاد رکھنا مسلمانوں، لوگوں نے ہمارے قرآن کی تعلیمات کو چوری چپ کے عمل کر کے ترقی کی منازل طے کی ہے، اور ہم نے قرآن مقدس کو چھوڑ کر ذلت و رسوائی کی وادیوں میں زندگی گزار رہے ہیں. اللہ کے رسول کی سب سے پیاری زوجہ فرماتی ہیں حضور نے اپنی کسی بیوی کو کبھی ڈانٹا بھی نہیں، کسی غلام کو کبھی ڈانٹا بھی نہیں، کبھی یہ بھی نہیں پوچھا کہ یہ کام تم نے کیوں کیا، یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا. اللہ اکبر. ام المومنین صدیقہ کا یہ جواب یہ کس قدر ہمیں اللہ اکبر دعوت فکر دیتا ہے. بلکہ میرے آقا نے تو یہاں تک فرمایا سن لو دل کے کانوں سے، اگر حدیث میں الفاظ نہ آتے تو شاید مجھے کہنے کی ہمت نہ ہوتی. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں عورت کی عزت صرف جو ہے وہ شریف لوگ کرتے ہیں. دیکھو شرافت کا معیار حضور دے رہے ہیں. آج لوگ عورتوں کے حقوق کی بڑی باتیں کرتے ہیں، حالانکہ وہ خود اپنی عورتوں کو چھوڑ کے بیٹھے ہیں. عورتوں کو چھوڑ کے خود بیٹھ کر پارلیمنٹ میں عورتوں کے حقوق کی بات کرنا یہ لوگوں سے سیکھا جائے اور لوگ یہ سب کرے، لیکن عورتوں کو عزت دے کر عورت کی عزت کی بات کرنا یہ آمنہ کے لال مدینے والے مصطفیٰ سے کوئی سیکھے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرما رہے عورت کی عزت صرف شریف انسان کرتا ہے. مطلب شریف کون؟ جس کے ہاتھ میں تسبیح وہ نہیں. جملے تلخ لگے تو معاف کرنا، آج کل تسبیحوں کے پیچھے ہم نے اپنے عیبوں کو چھپانا شروع کیا. بڑی معذرت کے ساتھ آج ہم نے لباس کے پردے میں اپنی حقیقت کو چھپانا شروع کیا. سن لو میرے نبی نے فرمایا، بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم والى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم. اللہ نہ تمہارے چہرے دیکھتا ہے نہ تمہارے مال دیکھتا ہے، اللہ تو تمہارے دل دیکھتا ہے. تسبیح کے پیچھے، لباس کے پیچھے، خوبصورت ٹوپیوں کے پیچھے، خوبصورت جملوں
جملوں کے پیچھے، الفاظ کے ہیر پھیر کے پیچھے، الفاظ کی تکبندیوں کے پیچھے، اللہ اکبر، اپنے کردار کو چھپانے والی قوم. سن لیں معیار شرافت مصطفیٰ جان رحمت بیان فرما رہے ہیں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں عورت کی عزت صرف شریف لوگ کرتے ہیں، شریف لوگ. اور آقا ارشاد فرماتے ہیں جو عورت کی عزت نہیں کرتا وہ کمینہ ہے، کمینہ. اللہ کے رسول نے عورت کی انسلٹ کرنے والوں کو، عورت کی بے عزتی کرنے والوں کو، عورتوں کو ذلیل کرنے والوں کو اپنی زبان سے کمینہ فرمایا. جس کی زبان سے جو نکلا وہ ہو کے رہا. دنیا لاکھ آپ کو محترم کہے، مکرم کہے، عزیز القدر کہے، عزت دار کہے، جب جس کے صدقے میں عزتیں پیدا ہوئی ہے، ساری عزتیں جس کے قدموں کا صدقہ ہے. قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت تو اللہ کے لیے ہے، عزت تو رسول اللہ کے لیے ہے، اور جو نبی کے قدموں سے وابستہ ہے عزت ان کے لیے ہے. وہ رسول فرما رہے ہیں سہے جن کی شان ہے سہے عزت و اعتلاء محمد. ہے کسی کی اتنی عزت؟ سہے عزت و اعتلاء محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد. خدا کا عرش جس کے قدموں کے نیچے ہے یہ محمد رسول اللہ کی عزت کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد. وہ عزت والے رسول فرما رہے ہیں جو عورتوں کو ذلیل کرتے ہیں، عورتوں کی حق تلفی کرتے ہیں، جو عورتوں کی عزت نہیں کرتے، میرے آقا فرماتے وہ کمینے ہیں، کمینے. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں نبی کو جو آئیڈیل بنائے گا وہ عورت کی عزت سے کیسے کھیلے گا؟ آج میں آپ سے پوچھتا ہوں اللہ اکبر، آج عورت کی عزت سے کھیلنا یہ ایک عام سی بات ہو گئی. جیسے بچے کھلونا سمجھتے ہیں ویسے آج عورتیں سمجھی جانے لگی. بازار میں دکھی تو تکلیہ، گھر میں نظر آئی تو تکلیہ، فلموں میں نظر آئی تو تکلیہ. بلکہ فلم دیکھتے ہی اس لیے ہیں کہ اس میں عورتیں ننگی نظر آتی. سب سے زیادہ سپر ہٹ فلم وہی ہوتی ہے جس فلم کے اندر عورت زیادہ ننگی نظر آئے، جس میں عریانیت زیادہ ہو. وہ سیریل زیادہ چلتے ہیں جس کے اندر گندے سین زیادہ ہوتے ہیں، گندے مناظر زیادہ ہوتے ہیں. آپ سے پوچھتا ہوں اگر نبی کو آئیڈیل بنایا ہوتا، صدیقین کو آئیڈیل بنایا ہوتا، شہداء کو آئیڈیل بنایا ہوتا تو عورتوں کو ایسے پاپ کی نظر سے دیکھ کے کھلونا بناتے؟ دوسروں کے دیکھا دیکھو آ گئی نا بات. قرآن کہتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہود اور نصارہ کے راستے پہ نہ چلو. عورت کو کھلونا یہودیوں نے بنایا، عورت کو کھلونا نصرانیوں نے بنایا. ہمارے یہاں عورت کھلونا نہیں ہے. ہمارے یہاں عورت کے 4 روپ ہے، 4 روپ. جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ سن لے. ہمارے عورت کے 4 روپ ہے. ایک سب سے پہلا اور مقدس روپ ہے، اس کو ماں کا روپ کہتے ہیں. دوسرا روپ ہے اس کو بیٹی کا روپ کہتے ہیں. تیسرا روپ ہے اللہ اکبر اس کو بیوی کا روپ کہتے ہیں. اور چوتھا روپ ہے اس کو بہن کا روپ کہتے ہیں. ہمارے یہاں 4 روپ ہوتے ہیں، ماں، بہن، بیوی، بیٹی. 4 روپ. اور چاروں روپ میں بہن کتنی مقدس ہے. اگر وہ ماں ہے تو اسے فاطمہ کہتے ہیں، اگر وہ بہن ہے تو اسے زینب کہتے ہیں، اور اگر وہ اللہ اکبر بیٹی ہے تو اسے سکینہ اور سغرا کہتے ہیں، اور اگر وہ بیوی ہے تو اسے شہربانو کہتے ہیں. ایک ہی کربلا میں نے 4 روپ آپ کو دکھائے ہیں. ذرا توجہ تو کریں اور پھر ان 4 ہستیوں کو دیکھیں تو پتا چلے کہ ہمارے یہاں اللہ اکبر اگر بیٹی بن کے پیدا ہوئی تو ماں باپ کے لیے جنت ہے، نیک بیوی کی شکل میں آئی تو شوہر کے لیے جنت ہے، نیک بہن کی شکل میں تو بھائی کے لیے جنت ہے، اور ماں بن گئی تو اللہ کے رسول سند دے رہے ہیں الجنت تحت اقدام امہاتکم کہ جنت
हमारी माओ के कदमों के नीचे है। आपसे पूछना चाहता हूँ, इतना मुकद्दस रूप किसी ने दिया है औरत को? अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, दरअसल में राह मुस्तफा जाने रहमत से हट गए, हुजूर के रास्ते से हट गए, यहूद और नसारा को अपना आइडियल बनाया। अपनी नाकामी की वजह यह है, वरना खुदा की इज्जत की कसम, अपने नबी के रास्ते पर चलकर अरब की बोरिया नशीन कौम कैसर और किसरा की ताजदार बनी थी। इंतखाब आइडियल के अंदर जो है हमने बहुत बड़ी चूक की है। शायद ये इस्लाह माशरा की महफिल हम लोगों के लिए इनकलाब का जरिया साबित हो। ऐसी हस्ती, उनको छोड़कर हमने किसी और को आइडियल बनाया है। आइए जरा देखें तो सही, इस्लाम औरत को कितनी इज्जत देता है। अल्लाह अल्लाह। हातिम ताई की बेटी जब नंगे सर मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में लाई गई तो हुजूर ने अपनी वो चादर जो मुज़म्मिल और मुद्दस्सिर वाली चादर है, हुजूर वो चादर ओढ़ ले तो उस पे भी कुरान आता है। कुरान कहता है या अय्युहल मुद्दस्सिर, ए बालापोश कंबल ओढ़ने वाले। हुजूर वो मुबारक चादर हातिम ताई की बेटी को उड़ाकर कयामत तक के मुसलमानों को पैगाम देते हैं